درود پاک بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ درود پاک بہت کم لوگوں کو پتا ہے، کیونکہ اس درود پاک کے ذریعے غیبی مدد ملتی ہے۔ اور جو شخص بھی آج اس جمعۃ المبارک کے دن، اس جمعہ کی خاصیت کیا ہے کہ اس جمعۃ المبارک کے دن یہ درود پاک پڑھنے والا فقیر بھی ارب پتی بن جاتا ہے، کیونکہ اس جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہ رمضان المبارک سے پہلے اور شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، اس لیے آج بالکل آخری گھڑیاں ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ درود پاک نہیں پڑھا تو اس درود پاک کو صرف اور صرف آج کے دن آپ کو جو تعداد بتا رہا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ اس درود پاک کو ایک شخص نے اس سے پہلے پڑھا اور کئی مرتبہ اس کو پڑھا گیا۔ جب بھی کوئی پڑھتا ہے ہمیشہ اس کی برکتیں حاصل کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور وہ نور اگر تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ تمام مخلوقات پر وسیع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ فقیروں اور منگتوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی غنی اور مالدار سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو غنی کے دروازے پہ جا کر پہلے اس کی جان مال کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے گھر والے تیری عمر دراز ہو، تیرا مال سلامت رہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں، اس کے بندے نے کیسے یہ درود پاک پڑھا تھا اور کیسے اس کو برکتیں ملی تھی، کیسے وہ امیر ہوا تھا، کیسے کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خزانے کھول دیے تھے، اور کیسے بندہ جو غیب سے مدد حاصل کر لیتا ہے وہ غیبی مدد آتی کیسے ہے۔ اس کی مکمل تفصیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دیکھیں بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ میں نے وہ واقعہ بھی آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ کا ذوق شوق محبت بڑھے اور آپ اس درود پاک کو آج کے دن ہر حال میں پڑھ لیں۔ اس لیے وقت بہت کم ہے، اس کو آگے دوست احباب تک بھی جلد از جلد شیئر کریں تاکہ کوئی بھی بھائی بہن اس عمل سے، اس درود پاک سے محروم نہ رہے، کیونکہ درود پاک ایک واحد حال ہوتا ہے کہ جب کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، کوئی عمل کام نہیں کرتا، ہر طرف سے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس وقت صرف ایک ہی ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان ہر مشکل سے نجات حاصل کر لیتا ہے، ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ درود پاک ہے۔ اس کے پڑھنے سے 7 بڑے فائدے آج کے دن آپ کو ملنے والے ہیں۔ ایک تو آپ غنی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس غنا آ جاتی، آپ کے پاس دولت آ جاتی، اس کے ذریعے سب کچھ ملتا ہے۔ جس کی حاجت رک جائے، کوئی حاجت پوری نہ ہو، حضور خود فرماتے ہیں وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک فکروں، غموں، سختیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ برحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل حل ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک سے جو پہلے جمعہ ہے نا، اس جمعۃ المبارک کی فضیلت بھی اسی طرح ہے جس طرح ماہ رمضان کی پہلی رات کی فضیلت ہے۔ آج ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے تو پھر آج آپ رات چاند دیکھ کر بھی یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، عرش، کرسی، فرشتے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خوشخبری ہے، اس مرتبہ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، سورج، چاند، ستارے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، رات اور دن میں ہر ذی روح چیز زمین پر ان کے لیے بخشش طلب کرتی ہے، شیاطین پر لعنت ہوتی ہے۔ مسلمان جب صبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑتا مگر بخش کر، یعنی کہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم رمضان میں اپنی تسبیح اور نماز کو امت محمدیہ کے لیے وقف کر دو، تو وہ ساری نمازوں کا ثواب، ساری تسبیحات کا ثواب اس امت کی روح کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک حضور فرماتے ہیں جب داخل ہوتا ہے، جو بندہ اس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ بھئی ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور اس کی پہلی رات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے ہم سے محبت کرتا، بس ہم بھی اس سے محبت کریں، کون ہے جو ہمیں چاہتا ہے بس ہم بھی اسے چاہیں، کون ہے جو ہم سے بخشش طلب کرے ہم بھی اسے بخش دیں، اور کون ہے جو ہم سے نیکیوں میں اضافہ چاہتا ہے ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں، کون ہے جو برائیوں کے نہ لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اب تم رک جاؤ، اب کرامن کاتبین سے حکم ہو چکا ہے ان کو، وہ رک جاتے ہیں،
नेकियां लिखते हैं, बुराइयां नहीं लिखते। अल्लाह ताला बंदों के गुज़श्ता गुनाहों को भी मिटा देता है। कितना रब करीम है, कितना रब रहीम है, कितना फजल करने वाला है। अब सुनिएगा जरा, ये दुरूद पाक जो मैं आपको अर्ज करना हूँ, इसको पढ़ने से पहले आपने अपनी जबान को पाक करना है, आपने अपने वजूद को पाक करना है। देखिए, इंसान के अंदर एक जिस्म है, एक इंसान के अंदर रूह है। जैसे हम अपने जिस्म को पाक करते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी रूह को भी पाक करें। और रूह को पाक कैसे किया जाता है? उससे आपने सबसे पहले अपने पिछले गुनाहों से अल्लाह ताला की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा कर लेनी है। बस ये तौबा करने की देर है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। जब गुनाह बख्श दिए जाते हैं, फिर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में जो आजिज़ी और इनकसारी से मांगता है, अल्लाह अता फरमा देता है। क्योंकि ये दुरूद पाक पढ़ने से गैबी मदद का मुशाहिदा करने को मिलता है, गैबी मदद मिल जाती है। अब सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने अर्ज किया कि 7 बड़े फायदे उस बंदे को मिलते हैं जो बंदा भी ये दुरूद पाक पढ़ता है। और हर दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है, लेकिन आज का जो दुरूद पाक किया है इसकी तो बहुत ज्यादा फजीलत है। बड़े बड़े अल्लाह वालों ने पढ़ा, बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा, बड़े बड़े बादशाहों ने इसको पढ़ा, फकीरों ने पढ़ा, तो अल्लाह ने उनको इसकी बरकत से बादशाह बना दिया। अब मैं आपको बता दूं कि किन किन लोगों में सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी हुजूर गौसे आजम भी इस दुरूद पाक की तारीफ करते हैं। और इसके अलावा बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर दाता गंज बख्श भी इस दुरूद पाक को पसंद फरमाते हैं और ये दुरूद पाक पढ़ते हैं। ये अल्लाह का पसंदीदा वजीफा है। खुद अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कि तुम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, बेशक मैं और मेरे फरिश्ते, यानी कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे हबीब की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि दुरूद पाक बाइज़्ज़त बस जिंदगी बसर करना चाहते हो ना, कि हमेशा इज्जत के साथ जिंदगी गुजरे, हर किस्म के मसाइब और मुश्किलात से अमन व अमान में रहने के लिए इस दुरूद पाक को पढ़ेंगे तो ये सबसे ज्यादा आला और मुअस्सर है। इस दुरूद पाक को पढ़ने से यकीनन कामयाबी की दलील है। हाजात पूरी होने के लिए ये दुरूद पाक जरूर पढ़ के देखे, तुम्हारी हर छोटी बड़ी हाजत आज ही पूरी हो जाएगी। इस दुरूद पाक की तादाद जो मैं आपको अर्ज करने लगा हूं उसके बराबर पढ़ना है। सिर्फ एक बार पढ़ने से ना, इस दुरूद पाक को सिर्फ एक बार पढ़ने से फायदा इतना होता है कि 7 नेमतों से रब नवाज देता है। सबसे बड़ी नेमत जो पहली मिलती है इंसान को इसके पढ़ने से, वो इंसान के रिज़्क में बरकत आती है। रिज़्क में बरकत भी और कसरत भी, 2 चीजें आती हैं। पहली, ये सबसे पहली ताकत इसकी बरकत है, सबसे पहली तासीर इसकी मिलती है। देखिए, सुल्तान महमूद गजनवी थे ना, वो भी दुरूद पाक पढ़ा करते थे और इसलिए उनको ये बादशाहत मिलती है, सुल्तान बने, बड़े मशहूर बादशाह हैं और वो दुरूद पाक पढ़ते थे। उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुन लीजिएगा, मैं वाकया बताऊंगा और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले इस दुरूद पाक की तादाद समझ ले, कितनी बार पढ़नी है। एक चीज तो इससे फायदा हो गया कि तुम्हारे रिज़्क में बेहिसाब बरकत हो जाएगी। दूसरे नंबर पर तुम्हारे तमाम काम आसान हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपकी अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी का मोहताज नहीं होने देगा। 3 बड़े फायदे। चौथा बड़ा फायदा, मखलूके खुदा आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। ये इस दुरूद पाक का सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। मनकूल है, एक दीनदार इंसान पर 3000 दिनार का कर्जा चढ़ गया। अब देखें चुटकियों में कैसे कर्जा खत्म होता है। आप हैरान रह जाएंगे इस अमल के मोजज़ात, इस दुरूद पाक के मोजज़ात देखकर, इसकी बरकतें देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। क्योंकि हम भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम दुरूद को पढ़ते हैं इस कदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बानों के अंदर तासीर पैदा कर रखी है। और हमारी असर की नमाज के बाद एक खुसूसी दुआ होती है, दुरूद पाक की महफिल भी होती है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कमेंट में नाम लिखे। इंशाअल्लाह आज क्योंकि खुसूसी दुआएं हैं, आपके लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह दुआओं के जरिए तकदीर बदल देता है, अल्लाह दुआओं के जरिए मुकद्दर सवार देता है, अल्लाह दुआओं के जरिए किस्मत बदल देता है। इसलिए दोस्तों, अब आपने करना क्या है, जरा सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ। वो शख्स एक बड़ा दीनदार इंसान था, उसके ऊपर 3000 दिनार का कर्जा था। जिसका उसने कर्जा देना था ना, जो मालिक था, उसने अपना कर्जा उससे वापस मांग लिया। मकरूज गुर्बत की वजह से कर्जा अदा ना कर सका। कर्ज खां ने काजी की अदालत में अपना कर्जा वसूल करने के लिए दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने फरमाया, फैसला किया कि मकरूज 1 माह की मोहलत के बाद कर्ज ख्वाह को उसका सारा कर्जा अदा कर दे।
مقروض ہے، جب واپس گھر پہنچا اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ 1 مہینہ اور اتنا زیادہ قرضہ۔ اب دیکھیں مہینے سے پہلے ہی قرضہ کیسے ملتا ہے، اور میں نے کہا کہ جیسے یہ ماہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہوگا نا، اس سے پہلے آپ کے اگر مقروض ہیں تو سارے پیسوں کا انتظام، جس کی آپ نے امید ہی تو آر رکھی ہے کہ یار یہ تو قرضہ میری زندگی میں کبھی مجھ سے نہیں اترے گا، وہ کیسے اترتا ہے آپ دیکھیں گے اور دنگ رہ جائیں گے، آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ دیکھیں قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں مہلت دیتا ہوں 1 مہینے کی، اپنے قرض واپس کرنا ہے۔ اب مقروض جب گھر واپس پہنچا اسے بڑی تشویش ہوئی کہ یار 1 مہینے میں اتنا پیسہ کہاں سے جمع کروں گا۔ آخر کار وہ غور کرنے کے بعد ایک مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سے عمل تمہارا شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا نا اپنی زبان کو پاک کرنا ہے، اپنے وجود کو پاک کرنا ہے۔ جس زبان سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم یہ زبان تو پاک ہو نا، یہ وجود تو تمہارا پاک ہو نا، پھر تم حضور کی ذات پر درود پاک پڑھو تو پھر اس کی ایک لذت ہی علیحدہ ہے، پھر تمہارا ایک مقام ہی الگ ہوگا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے صرف 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کون سا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اس بندے نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، یعنی گناہ اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں، کوئی گناہ اس کے وجود پر باقی نہیں رہتا۔ اس قدر اس استغفار کی فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ وہ استغفار کیا ہے سن لے ذرا۔ استغفار تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے نا، لیکن جو آج میں آپ کو استغفار بتانے لگا ہوں نا، آپ تو پڑھتے ہوں گے صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہی ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے۔ اب استغفار مختلف ہے، صرف یہ 1-2 استغفار نہیں ہے، ہزاروں طرح سے رب کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے اور استغفار کیا جاتا ہے۔ لیکن جو میں آپ کو ایک طریقہ خاص بتانے لگا ہوں نا، جیسے میں نے کہا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں تو اللہ اس استغفار کی برکت سے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہو سکتی ہے اور عظمت کیا ہوتی ہے کہ اگر آج آپ یہ پڑھیں اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے تو پھر ماننا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام صحابہ بیان کرتے ہیں ہم ایک مجلس میں آقا علیہ السلام سے اس کلمے کو سنا ہے، کتنی بار؟ 100 مرتبہ۔ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ احادیث مبارکہ کا استغفار ہے۔ اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے۔ یہ مکمل عمل، یہ درود پاک، یہ استغفار سمیت آپ نے یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے سب کچھ باوضو کرنا ہے، ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت میں کرنا ہے، قبلہ جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ لیکن تصور یہ رکھنا ہے کہ میں حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، اس ارادے کے ساتھ کہ میرا درود حضور سن رہے ہیں، رب کی بارگاہ سے میرے لیے رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ مجھے اللہ کا اور اس کے حبیب کا قرب نصیب ہو جائے، رب کی رحمتیں مل جائیں اور میری اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے غیبی مدد فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو فوری رب کی مدد تمہیں مل جائے گی۔ اب میں پھر ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جتنی تعداد میں بتایا ہے اتنی تعداد میں آپ نے اس کو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ ایک بار، اس کے بعد اس کو پڑھنا ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کو اب سنیے گا ذرا، اس کو پڑھیں گے تو اللہ تمہاری زبان، تمہارا ہاتھ، پاؤں، وجود کو پاک صاف کر دے گا، کس سے؟ گناہوں سے۔ اور کوشش کریں آج نہا کر اچھے طریقے کے ساتھ، صاف ظاہر آپ لوگوں نے جمعہ ادا کیا ہوگا، اب آپ اس کو عصر کے بعد، مغرب کے بعد، آج پوری رات میں کسی وقت بھی اس کو پڑھ لیں، آپ کو برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو جلد بتا سکوں لیکن مجھ سے تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں سب دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو بتا رہا، باقی چیزوں کے ذریعے جیسے جیسے میرے پاس ذرائع ہیں میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو جلد از جلد آگے شیئر کرتے جائیں، لوگوں کو بتاتے جائیں، واٹس ایپ کے ذریعے
اس کو لنک شیئر کرتے، جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کو پہنچائیں جلد از جلد، تاکہ ہر شخص آج اپنے اپنے قرضوں کی ادائیگی کروا سکے، آج مشکلیں آسان ہو سکے، آج سب کو درود پاک کی طاقت کا پتہ چل سکے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں وہ شخص جب مسجد میں چلا جاتا ہے، ابھی سب کو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی، لیکن جو ترتیب اور جو طریقہ کار بتایا ہے اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی، غفلت نہیں برتنی، اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ کیونکہ پھر جب وہ اس نے درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا اور جب پڑھتا پڑھتا رات آئی تو وہ سویا، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے حق تعالیٰ تیرا قرضہ ادا کر دے گا، لہٰذا تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جا اور کہہ دے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو 3000 دینار دو تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ مکروز جب بیدار ہوا اس نے اپنے آپ کو خوشحال پایا، اپنے دل میں کہا اگر وزیر اس حکم کی سچائی کی علامت پوچھے تو میں کیا بتاؤں گا، لہٰذا پھر وہاں ہی بیٹھ جاتا ہے اور درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پھر رات ہوئی تو حضرت سلطان دارین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں بنفس نفیس زیارت ہوئی، مجھ سے دریافت کیا تو وزیر کے پاس کیوں نہیں گیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس حکم کی سچائی کی علامت چاہتا ہوں۔ آپ نے میری تحسین فرمائی، فرمایا اگر وہ علامت پوچھے تو بتا دینا، کہہ دینا کہ تو ہر روز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک حضور کی ذات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور تحفہ بھیجتا ہے، اور اس کا علم خداوند کریم اور تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ مکروز جو ایک دیندار انسان تھے فرماتے ہیں جب میں وزیر کے پاس گیا اس کے سامنے اپنا خواب اور اس کے صدق کی علامت بیان کی تو وزیر سن کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقاً میرے آقا نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے 3000 مجھے دیے، کہا اس سے تم اپنا قرضہ ادا کرو، پھر 3000 اس نے اور دیے۔ اب دیکھیں یہ کیسے امیر ہو رہا ہے، کیسے اس کو دولت مل رہی ہے، 3000 اور دیے، فرمایا ان میں سے اپنے گھر اور بال بچوں کا گزارا چلاؤ، پھر 3000 اور دیے، کہا اس سے جا کر تجارت کرو، پھر مجھے قسم دے کر کہنے لگا تجھے دوستی کے سلسلے کو توڑنا نہیں، وقت ضرورت آتے جاتے رہنا، تمہاری حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ جب دیندار انسان وزیر مصروف سے اتنا مال لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا، 3000 دینار عدالت میں پیش کر کے اپنا سارا قرض ادا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قرض خواہ بڑا حیران ہوا، اس شخص نے تھوڑی مدت میں اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا؟ مکروز فرماتے ہیں میں نے اسے وقت اپنا سارا واقعہ ان کو بتایا تو اس کا یہ اثر ہوا کہ قاضی نے کہا وزیر ہی یہ ساری بزرگی کیوں حاصل کرے، میں خود تیرا قرض ادا کرتا ہوں۔ قرض خواہ کہنے لگا کہ صرف تم دونوں ہی یہ بزرگی کیوں حاصل کرو، میں اپنا قرضہ اس کو معاف کر دیا۔ قاضی صاحب نے کہا اے شخص اگرچہ صاحب دین تیرا قرضہ ادا معاف کر بھی دے مگر میں جو تجھے 3000 ضرور دوں گا۔ اس نے بھی 3000 دینار دے دیے۔ اب وہ شخص اچانک ایک ہی رات کے اندر، چند گھڑیوں کے اندر، ایک مہینے سے پہلے وہ اتنا مال ادار ہوا کہ اب وہ نیک اور دیندار انسان یہ تمام مال لے کر اپنے گھر پہنچا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے درود پاک جس کے ذریعے مشکل کشائی ہوتی ہے، حاجت روائی ہوتی ہے، مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ درود پاک کی کتنی طاقت ہے، کتنی تاثیر ہے۔ اب جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ سے پڑھنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں جو تعداد میں نے آپ کو بتائی اس کے برابر، دیکھیں بسم اللہ وہ چیز ہے، وہ دعا، وہ آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے ہمیشہ بسم اللہ سے اس کی ابتدا کی جائے۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تب ہی کوئی کام مکمل ہوتا ہے جب اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے۔ آج آپ نے کتنی، اگر تمہاری 100 حاجت بھی ہوگی نا تو رب تعالی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تمہاری وہ 100 حاجت کو بھی پورا فرما دے گا۔ اتنا میرا
میرا رب رحیم ہے، اتنا میرا رب کریم ہے، اتنا میرا رب کرم والا اور فضل والا اور رحمت والا ہے۔ اس لیے دوستو آپ اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اس کو پڑھا، اب درود پاک سنیے گا، اور یہ درود پاک آج جو تعداد میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کوشش کریں، بالکل مختصر، آپ صرف چند منٹوں کے اندر اس کی تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہوگا 111 مرتبہ، 111 مرتبہ، اور 111 مرتبہ پڑھتے ہوئے جتنا ٹائم بھی لگ جائے آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی، بس آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے بھی ہو سکے آپ اس کی تعداد آج پوری کر لیں، رات تک دن تک جیسے بھی ممکن ہو سکے۔ بالکل مختصر سا درود پاک آپ اس طرح جب پڑھتے جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھلتے جائیں گے، مصائب اور مشکلات اس سے آپ کو نجات ملتی جائے گی، رزق آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا، تمام رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد معمول بنا لیں کہ روزانہ ہی آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھتے رہا کریں، بس جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے تمہاری زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، تمہاری زندگی کی تمام مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ وہ آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بار بار سن لیں، اس کو یاد کر لیں، اسی طرح پڑھ لیں، رب کی رحمتیں آج ہی برس جائیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔